السلام علیکم ناظرین ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو ایک بہت ہی پیارا واقعہ بتائیں گے، تو چلیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا اور اس کا مشیر ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، بے شک میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، ایک لڑکا میرے سپرد کر تاکہ میں اسے یہ جادو کا علم سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک لڑکا اس کی طرف بھیجنا شروع کر دیا۔ اس لڑکے نے اس کی باتیں سنی تو اسے اچھی لگی، چنانچہ وہ جب بھی جادوگر کے پاس جاتا تو گزرتے ہوئے راہب پادری کے پاس بھی بیٹھ جاتا۔ جب وہ جادوگر کے پاس آتا تو دیر سے آنے کی وجہ سے جادوگر اسے مارتا۔ اس نے راہب کو بتلایا۔ راہب نے اسے کہا، جب تمہیں جادوگر سے مار کا ڈر ہو تو یہ کہہ دیا کرو کہ مجھے میرے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والوں سے ڈر ہو تو کہہ دیا کرو کہ جادوگر نے مجھے روک لیا تھا۔ چنانچہ اسی طرح دن گزرتے رہے کہ ایک دن لڑکے نے اپنے راستے میں ایک بہت بڑا جانور دیکھا جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ لڑکے نے دل میں کہا، آج پتہ چل جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ اس نے ایک پتھر پکڑ کر کہا، اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے زیادہ پسندیدہ ہے تو اس جانور کو اس پتھر کے ذریعے سے مار دے تاکہ راستہ کھل جائے اور لوگ گزر جائیں۔ چنانچہ یہ دعا کر کے اس نے پتھر اس جانور کو مارا، جس سے وہ ہلاک ہو گیا اور لوگ گزر گئے۔ وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اسے یہ واقعہ بتلایا۔ راہب نے اسے کہا، بیٹے، آج تم مجھ سے افضل ہو، تمہارا معاملہ جہاں تک پہنچ گیا ہے میں وہ دیکھ رہا ہوں، اور عنقریب تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے، لہٰذا جب آزمائش کا یہ مرحلہ آئے تو تم میرے بارے میں لوگوں کو مت بتلانا۔ اور یہ لڑکا مادر ذات اندھے اور کوڑی کو اللہ کے حکم سے درست کر دیتا تھا اور دیگر تمام بیماریوں کا علاج کرتا۔ بادشاہ کا ایک درباری ہم نشیں اندھا ہو گیا۔ اس نے جب سنا تو بہت سے ہدیے لے کر لڑکے کے پاس آیا اور اس سے کہا، اگر تم مجھے ٹھیک کر دو تو یہ سارے ہدیے جو یہاں میں ساتھ لایا ہوں تمہارے ہیں۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا صرف اللہ دیتا ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ سے دعا کروں گا تو وہ تمہیں شفا عطا فرما دے گا۔ چنانچہ وہ اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ نے اسے شفا عطا فرمائی۔ وہ ٹھیک ہونے کے بعد بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس اس طرح بیٹھ گیا جیسے وہ بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تیری بینائی کس نے بحال کر دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، کیا میرے علاوہ تیرا کوئی اور رب ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تیرا رب صرف ایک اللہ ہے۔ بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کو سزا دیتا رہا، حتیٰ کہ اس نے لڑکے کا پتہ بتلا دیا۔ چنانچہ لڑکے کو بادشاہ کی خدمت میں لایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، بیٹا، تیرے جادو کا کمال اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ تو مادر ذات اندھے اور کوڑھی کو درست کر دیتا ہے اور بھی فلاں فلاں کام کر لیتا ہے۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا دینے والا صرف اللہ ہے۔ بادشاہ نے اسے بھی گرفتار کر لیا اور اسے سزا دیتا رہا، حتیٰ کہ اس نے راہب کا پتہ بتلا دیا۔ چنانچہ راہب کو پیش کیا گیا۔ راہب سے کہا گیا کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے انکار کر دیا تو بادشاہ نے آرا منگوایا اور اس آرے کو اس کے سر کے عین درمیان مانگ والے مقام پر رکھ دیا گیا اور اس کے سر کو چیر دیا، یہاں تک کہ اس کے سر کے 2 حصے ہو گئے۔ پھر بادشاہ کے ہمنشیں درباری کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ چنانچہ آرا اس کے سر کے مانگ والے مقام پر رکھ دیا گیا اور اس کے سر کو چیر دیا، جس سے اس کے سر کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر لڑکے کو لایا گیا، اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اسے اپنے چند خاص آدمیوں کے سپرد کیا اور کہا کہ اسے فلاں فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور اسے چڑھاؤ۔ جب تم اس کی چوٹی پر پہنچ جاؤ، اس سے اس کے دین کے متعلق پوچھو، اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے وہاں سے نیچے پھینک دو۔ چنانچہ وہ اسے لے گئے
اور اسے پہاڑ پر لے کر چڑھے تو لڑکے نے دعا کی، اے اللہ تو ان کے مقابلے میں جیسے تو چاہے مجھے کافی ہو جا۔ چنانچہ پہاڑ لرزا جس سے سب نیچے گر گئے۔ لڑکا بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تیرے ساتھیوں نے کیا کیا؟ یعنی کیا انہوں نے تجھے پہاڑ کی چوٹی سے نہیں گرایا؟ لڑکے نے کہا، ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہو گیا۔ بادشاہ نے اسے پھر اپنے چند خاص آدمیوں کے سپرد کیا اور ان سے کہا، اسے لے جاؤ اور کشتی میں سوار کرو اور سمندر کے درمیان لے جا کر اس سے پوچھو، اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ وہ اسے لے گئے اور اس نے کشتی میں بیٹھ کر دعا کی، اے اللہ ان کے مقابلے میں جیسے تو چاہے مجھے کافی ہو جا۔ چنانچہ کشتی الٹ گئی اور وہ سب پانی میں ڈوب گئے۔ یہ لڑکا پھر بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تیرے ساتھیوں نے کیا کیا؟ یعنی انہوں نے تجھے سمندر میں نہیں پھینکا؟ لڑکے نے کہا، اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں مجھے کافی ہو گیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا، تو مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکتا جب تک تو وہ طریقہ اختیار نہ کرے جو میں تجھے بتلاؤں۔ بادشاہ نے کہا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، تو ایک کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کر اور مجھے سولی دینے کے لیے ایک تنے پر چڑھا، پھر میرے ترکش سے ایک تیر لے کر اسے کمان کے چلے پر رکھ، پھر یہ الفاظ، بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، پڑھ کر مجھے تیر مار۔ جب تو ایسا کرے گا تو مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا، اسے سولی دینے کے لیے لکڑی کے ایک تنے پر چڑھا دیا، پھر اس کے ترکش سے ایک تیر لے کر اسے کمان کے چلے پر رکھا اور کہا، بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، اور تیر پھینکا۔ تیر اس کی کنپٹی پر لگا۔ لڑکے نے اپنا ہاتھ اپنی کنپٹی پر رکھا اور مر گیا۔ لوگ یہ ماجرا دیکھ کر رب کائنات کی حقیقت اور اللہ واحد کی توحید سمجھ گئے اور بے اختیار پکار اٹھے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ لوگوں نے بادشاہ سے کہا، آپ جس چیز سے ڈرتے تھے اللہ کی قسم وہی ہوا اور آپ کا خطرہ سامنے آ گیا۔ سب لوگ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ سڑکوں کے ناکوں پر خندقیں کھودی جائیں، تو وہ کھودی گئیں اور ان میں آگ بھڑکا دی گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا، جو اپنے دین سے نہ پھرے اسے اس آگ میں جھونک دو، یا اس سے کہا جائے آگ میں داخل ہو جا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، حتیٰ کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ بچہ تھا۔ وہ آگ میں گرنے سے جھجکی تو اس کو بچے نے کہا، اماں صبر کر، یقیناً تو حق پر ہے۔ ناظرین گرامی، مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے لوگوں تک پھیلائیں۔